مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف ظلم اور ناانصافی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اپنے آپ کو صادق و امین تسلیم کروا لیا اور ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا، تو اب آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت بھی قریب آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہت زیادہ شغف پیدا ہو گیا۔ آپ مکہ شہر کے باہر جبل نور میں واقع ایک غار ہیرا میں اپنے ساتھ کچھ دنوں کا راشن اٹھا کر تشریف لے جاتے اور وہاں مسلسل عبادت میں مشغول رہتے۔ جب آپ کا راشن ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مزید راشن لے کر غار ہیرا میں مصروف عبادت ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بہت ہی اچھے خواب نظر آتے تھے جو بالکل واضح ہوتے تھے۔ ایک بار آپ غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے، رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اقرأ، پڑھ۔ تو آپ نے جواب دیا، ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، پھر کہا، اقرأ۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، ما انا بقارئ۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو پکڑ کر سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ پھر تیسری بار بھی یہی عمل دہرایا اور پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی کے الفاظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اوڑھا دی۔ پھر پورا قصہ آپ سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بہت اچھے انداز میں تسلی دی اور فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ آپ تو یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور بہت سے نیک کام آپ نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں، اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد تھے، کے پاس لے گئیں اور پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سنایا۔ ورقہ بن نوفل عیسائی پادری اور آسمانی کتابوں کا علم جانتا تھا۔ اس نے جب سارا قصہ سنا تو کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے۔ پھر کہا، اے کاش جس وقت آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی اس وقت میں طاقتور اور زندہ ہوتا تو آپ کی ضرور مدد کرتا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، آج تک جس نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ ورقہ بن نوفل اس کے بعد کچھ دن ہی زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ پہلی وحی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور دعوت کی ابتدا میں جن مصائب اور آلام سے واسطہ پڑا وہ انتہائی صبر آزما اور تھکا دینے والے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں کہ سب مشکلات برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو گئیں۔ اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے۔ اس نیک بیوی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کے گھر کی خوشخبری دے دی تھی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں۔
جب وہ آ جائیں تو ان کو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہنا، اور جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دینا جو موتیوں سے بنا ہوگا، اور اس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ ہی اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر آپ ان کا اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے۔ بہرحال اس عظیم خاتون کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی انتخاب فرمایا تھا۔ پہلی وحی کے بعد کافی دن گزر گئے مگر کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت پریشان رہا کرتے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہے اور پورے افق میں آسمان اور زمین کے درمیان نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور گھر آ کر فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب چادر اوڑھ کر سونے کا وقت ختم ہو گیا اور ایک عظیم کام کے لیے آپ کو منتخب کیا جا رہا ہے، لہٰذا اٹھو اور لوگوں کو اپنے رب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، لیکن اس کی ابتدا اپنے ہی گھر سے فرمائی، پھر اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اس وجہ سے ان کو بہت سی چیزوں میں بقیہ انسانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلے وحی کے الفاظ انہوں نے سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو اور نماز سیکھی۔ ان کا گھر غار حرا کے بعد سب سے پہلی جگہ ہے جہاں وحی نازل ہوئی۔ ان تمام چیزوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سبقت حاصل کی ہے اس کا مقابلہ کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔